نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. دوستانو، نن زموږ یو ملحد سره بحث و. هغه څه اعتراضات کول، موږ ولې جوابات ورکړو، خو بیا ګروپ ته حاضر هم نشو. خو د یو څو اعتراضات او جوابات چې ما چې ملګرو ته ویډیو ته جوړه کړو، شیر کړو، د دوی په علم کې به څه فایده وشي، دا تاسو واورئ. اچھا سر، یہ سوال میرے ہیں تقریباً روایتوں کے اوپر، قرآن کے اوپر یہ سوال نہیں ہے، روایتوں کے حوالے سے ہیں. یہ میں پہلے تھوڑا سا میں کلیئر کر دوں. لیکن چونکہ یہ روایتیں بھی اتنی مشہور العام ہو چکی ہیں کہ اب یہ بھی ایک ہمارے ایمان کا حصہ ہی سمجھی جاتی ہیں، تو اس لیے یہ اس کے اوپر سوال یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم کو بنایا اور پھر اس 40 سال بعد اس میں روح پھونکی یا کچھ بھی عرصے کے بعد، تو پھر جناب جی فرشتوں سے کہا کہ تم اس کو نا سجدہ کرو. تو یہاں پر یہ دو سوال آتے ہیں کہ دنیا میں جو پہلا بت ہے وہ اللہ نے بنایا، پہلے بت بنایا پھر اس میں روح پھونکی، تو پہلا بت بنانے والا ہماری روایتیں کہتی ہیں خود اللہ ہے. دوسرے نمبر پہ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تو دنیا میں پہلا شرک کی دعوت بھی اللہ نے دی کیا؟ جو کہا جاتا ہے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو، تو پہلے شرک ٹھیک ہے، وہ اللہ نے کہا ہم اس میں بڑا کچھ ڈھونڈ لیں گے، وہ تو اللہ ہے یہ ہے، لیکن پہلے شرک کی بنیاد اللہ نے رکھی. اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم کو جب تخلیق کیا گیا تو پھر حضرت آدم بڑے اداس سے تھے، اکیلے سے تھے، پریشان سے تھے، اور وہ کچھ مطلب ان کا دل نہیں لگ رہا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی میں سے نا عورت کو تخلیق کیا، نا ہوا کو تخلیق کیا. تو کہ میرا پوچھنے کا اس سوال سے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر نہیں پتہ تھا، یعنی کہ یہ جو کائنات تھی، یہ دوزخ جنت تک کا جو سفر تھا، جو ہزاروں کروڑوں سالوں کے اوپر محیط جو انسان کی آزمائش اور امتحان تھا، اس سارے پلان کے اندر عورت نہیں تھی. وہ تو مہربانی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی کہ ان کا دل اداس ہوا اور ان کا دل نہیں لگ رہا تھا، تو وہ پریشان کبھی ادھر بیٹھتے کبھی ادھر بیٹھتے، تو جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک حل نکالا. اگر حضرت آدم اداس نہ رہتے اور ایسا نہ کرتے تو یہ عورت تو پلان میں شامل ہی نہیں تھی نا، اکیلا آدم ہی تھا. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. بھائی صاحب، آپ نے 2-3 اعتراضات کر دی، لیکن آپ کو نہ شرک کا تعریف آتا ہے نہ بت کا. آپ نے کہا کہ پہلا بت اللہ نے بنایا ہے. بت کسے کہتے ہیں؟ آپ بت کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں ساتھیوں کو، آپ کیسے مسلمان ہو. اور دوسری آپ شرک کی تعریف فرما دیں. آپ نے کہا کہ اللہ رب العزت نے شرک کی بنیاد رکھی ہے. شرک کیا ہوتا ہے؟ چلو اس گروپ والوں کو بتا دو کہ شرک کیا ہوتا ہے جناب. اس کی اور دوسری بات میں دوسری کلپ میں آپ کو جواب دیتا ہوں. محترم، میں نے تو بالکل بھی نہیں یہ چاہا کہ میں آپ کے عقیدے کے اوپر اعتراض کروں، اور آپ کو کھلی اجازت ہے، آپ کو میری باتوں سے جو عقیدہ نظر آئے لگے آپ اس پر جو ہے نا وہ اعتراض کیجئے گا. سر، میرا تو کوئی عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ ہم آج کل سائنسی دور، آپ کو پتہ ہے ہمارے ماں باپ بھی دنیا دار لوگ، نفسا نفسی کا عالم، پیسے کی یعنی کہ دوڑ دھوپ کے اندر لگے ہوئے. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. آپ نے ابھی پہلے کہا کہ میں مسلمان ہوں، ابھی آپ کہتے ہو کہ میرا کوئی عقیدہ نہیں ہے. جی السلام علیکم سر، الحمدللہ میں بھی مسلمان ہی ہوں. دوستانو، دلته وای دا مسلمان یم، بیا وایي چې زه مسلمان نه یم، نو ما ورته ویل چې په تا باندې د الله لعنت وي چې دروغ ولې وایې. دې کلیپ کې دې ویل چې زه اوس د سره مسلمان نه یم. دی چې کله ملحدین اعتراض کوي، موږ ته تپوس وکړو، تاسو خپل تعارف وکړئ، وایي یاره زه مسلمان یم. چې کله یې راټینګ کړو بیا وایي زه مسلمان نه یم. اور دوسری بات آپ نے کہی کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اداس تھے تو اللہ رب العزت نے اس کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. اللہ کو علم نہیں تھا. آپ کو کس نے کہا کہ اللہ کو علم نہیں تھا؟ اللہ رب العزت کو سب چیزوں کا اللہ رب العزت کو علم ہے. اللہ رب العزت سب چیزوں کا علم رکھتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہر چیز پر اللہ رب العزت کی قدرت ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، وہ اولین اور آخرین کا علم جانتا ہے. آپ نے اپنی طرف سے دعویٰ کر دیا ہے، لیکن آپ کو چاہیے کہ اس پر دلیل پیش کر دو کہ اللہ کو علم نہیں تھا. آپ نے کہا اللہ کو علم نہیں تھا، یہ آپ کا دعویٰ ہے. اس دعوے کو ثبوت کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت پڑتی ہے. آپ نے دلیل بھی پیش کرنا ہے.
حضور والا میں مسلمان ہوں، بس مسلمان ہوں، اور بقایا میں یہ اتنا زیادہ نہیں جانتا سمجھتا. میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے. عقیدہ جو ہے یا فرقہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو میں محسوس کرتا ہوں. بھائی میں نے آپ سے پوچھ لیا کہ آپ نے کہا کہ بت اللہ نے بنایا ہے، بت کی تعریف فرما دو، شرک کی تعریف فرما دو، اور آپ نے کہا کہ اللہ کو علم نہیں تھا. آپ نے دعویٰ کر دیا. کہاں سے آپ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اللہ کو علم نہیں تھا؟ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. آپ نے بھی دعویٰ کر دیا ہے، میں نے بھی دعویٰ کر دیا ہے. آپ نے بھی اپنا دعویٰ ثابت کرنا ہے اور میں نے بھی اپنی دعویٰ ثابت کرنا ہے. اچھا سر، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں بت کیا تھوڑا سا بتا دوں، تو بڑی کامن سینس سی بات ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز جو یعنی کہ وہ جاندار ہو لیکن اس کی شبیہ بنائی جائے، اس کا مٹی کا پتھر کا جو میں سمجھتا ہوں یا ایسی کوئی چیز بنائی جائے لیکن اس کے اندر روح نہ ہو، تو بغیر روح کے اس کے اندر جان نہ ہو، تو وہ اس کو جو ہے نا وہ بت کہتے ہیں. اور دوسرا آپ نے پوچھا تھا کہ شرک کا بتا دینا، تو وہ شرک جو میں سمجھتا ہوں اپنی لفظ سے ہی وہ ظاہر ہو رہا ہے. جیسے ہم شراکتی کاروبار کہتے ہیں کہ اکیلا کاروبار ہوتا ہے ایک شراکتی، یعنی کہ مل جل کر پارٹنرشپ وغیرہ. تو شرک سے مراد میں یہی سمجھتا ہوں کہ غیر اللہ کو جو ہے نا وہ سجدہ کرنا اور غیر اللہ کو ماننا، غیر اللہ کو ذہن میں رکھنا، یہ ذہن میں رکھنا یا اس سے مدد مانگنا کہ کوئی غیر اللہ بھی میری مدد کر سکتا ہے اور غیر اللہ کے. جی السلام علیکم مسامہ بھائی، میرا ہرگز یہ دعویٰ نہیں ہے. شاید میرے الفاظ جو ہیں وہ میرے جذبات کی ترجمانی نہیں کر پاتے، چونکہ میں آپ کی طرح نہ مقرر ہوں اور نہ میں کوئی اتنا گفتار ہوں. میں نے دعویٰ نہیں کیا، میں نے اس کی وجہ. بھائی صاحب، آپ نے بت کی جو تعریف کر دی حضرت آدم علیہ السلام پر ثابت نہیں آتا کہ اللہ نے بت بنایا ہے. آپ نے کہا ایک ایسی جاندار جس میں روح نہ ہو اسے بت کہتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ نے روح ڈالا ہوا ہے. جو دنیا میں بت پڑے ہیں قیامت تک اس میں روح نہیں آتے. حضرت آدم علیہ السلام پر بات صادق نہیں آتی. آپ کا دعویٰ بھی ختم ہو گیا آپ کے بعد سے. دوسری بات آپ نے شرک کی بتا دیا کہ شرک شراکتی کاروبار اور غیر اللہ کو سجدہ کرنے کو کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں مسلمان بھی ہوں اور روایاتوں میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کی وضاحت فرما دی تھی فرشتوں کو، وہ سجدہ عبادت نہیں تھا. آپ اگر مسلمان ہو تو آپ اس سجدوں کو جانتے ہوں گے. اسلام سے پہلے جتنے بھی امتیں اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے تھے اس میں سجدہ تعظیم جائز تھا. شرکت اور جو شرک احکامات اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، اس وقت اللہ رب العزت کا یہی حکم تھا کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے اور اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. بھائی صاحب، آپ کے دونوں باتیں آپ کے قول کے مطابق آپ کے اعتراضات ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ بت کی تعریف بھی ایسے آپ نے کر دی کہ اس میں روح نہ ہو. حضرت آدم علیہ السلام میں روح موجود ہے، اس میں روح ہے، وہ بت نہیں ہے. اور شرک کی بھی آپ نے تعریف کر دی کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنا. میں نے کہا اگر آپ مسلمان ہیں تو دوسری قوموں میں دوسری امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. اللہ کی مرضی ہے. اگر اللہ رب العزت کی جتنے بھی ہم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام اور امتیں آئے ہیں اس کے لیے قوانین الگ تھے، ہمارے لیے الگ ہے. اس کے لیے جائز تھے، ہمارے لیے ناجائز ہے. اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ بھائی آپ اپنا وہ جو کلپ تھا وہ سن لیں، وہ 2 منٹ سے زیادہ جو تھا. آپ نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام اداس تھا اور اللہ کو علم نہیں تھا. آپ نے دعویٰ کر دیا، آپ نے اس پر دلائل دینے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کو سب کچھ کا علم ہے، اولین اور آخرین کا علم اللہ رب العزت کو ہے. جسی طرح دنیا میں کوئی چیز کوئی بناتا ہے اس کے سارے پرزوں سے وہ واقف ہوتا ہے. جو کوئی لیپ ٹاپ بناتا ہے، جو کوئی کمپیوٹر بناتا ہے، جو کوئی جہاز بناتا ہے، جو بنانے والا ہوتا ہے اس کے ہر پرزے سے وہ واقف ہوتا ہے کہ اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے ہم سب کو بنایا ہے، ہمارے سب کچھ ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے. دنیا میں جتنے بھی ذرات ہے اس کا علم رکھتا ہے. وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، جو ایک پتا بھی درخت سے گرتا ہے اللہ رب العزت کے علم میں ہے. ایک پتا درخت سے
جو گرتا ہے اللہ رب العزت کو اس کا بھی علم ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو علم نہیں ہے، اور ابھی آپ کہتے ہیں کہ میں نے دعویٰ نہیں کر دیا۔ دعویٰ کسے کہتے ہیں؟ دعویٰ سے کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کر سکتا، یہ دعویٰ ہوا۔ ابھی آپ نے دعویٰ کر دیا کہ اللہ رب العزت کو علم نہیں تھا، میں نے کہا اس پر دلیل دو، دلیل آپ کے ذمے ہے۔ جی السلام علیکم مسامہ بھائی، بہت شکریہ جی، آپ ہمارے جیسے ناچیز بندے کو جو ہے نا وہ وقت دے رہے ہیں، شکریہ۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ہے، بالکل ہے، لیکن میں نے گزارش کی تھی تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ حضرت آدم کا بت بنایا اور وہ 40 سال بت پڑا رہا، اور شیطان آیا اور شیطان جو ہے وہ ناک کی نتنوں سے داخل ہوا اور وہ دبر سے جو ہے نا وہ نکلا، اور وہ شیطان بڑا خوش ہوا اس بات کو لے کر کہ اللہ نے یہ جو بنایا ہے یہ تو ایک جو بت پڑا ہوا ہے، اس کے اندر اس کا جو نفس آئے گا اس کو میں کنٹرول کر لوں گا نا۔ یہ میں حوالہ دے رہا ہوں پورا تفسیر ابن کثیر کا۔ میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا، اور جب آپ یوں کر کے سوال سمجھ لیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا اور جب ان میں روح پھونکی گئی، جو ان میں قرآن پاک میں ان میں پھونکی گئی، اس کے درمیانی فاصلہ ہے کوئی؟ اس درمیانی فاصلے میں آپ اس کو بت نہیں سمجھ رہے، آپ کی مرضی نہ سمجھیں۔ دوسرا آپ نے جو کہا ہے کہ سجدہ تعظیمی، آپ اس کا کوئی حوالہ اگر دے دیں میری اصلاح کے لیے تو میں دیکھ لیتا ہوں کہ یہ سجدہ تعظیمی جو ہے نا وہ یہ کیا ہے۔ سجدہ تعظیمی تو ابھی عمران خان کو اور اس کی بیوی پنکی پیرنی نے پاک وطن دربار پر بھی کروایا ہے، تو اس کو بھی کیا پھر ہم سجدہ تعظیمی سمجھ کر اس کو ہم شریعت اور حق سمجھیں؟ شکریہ جی۔ السلام علیکم سر، آپ نے فرمایا کہ ایک پتہ بھی اگر گرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہے، اس میں کس کو اس میں دو رائے ہے، یا کس کو اس میں شک ہے؟ یہ آپ 100% صحیح بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں اگر یہ بات دیکھیں کہ آپ نے اگر یہ زندگی میں پہلی دفعہ بات سنی ہو نا، تب تو آپ اسے کہیں کہ یہ تم نے دعویٰ کی ہے، تب دعویٰ تو تب بنے نا جب یہ بات آپ نے آج سے پہلے کبھی سنی نہ ہو، یہ والی جو میں بات کر رہا۔ بھائی صاحب آپ کو بت کی تعریف نہیں آتی، انشاءاللہ میں بت کی تعریف آپ کو کر دیتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو عقلی دلائل سے بتا دینا چاہتا ہوں، آپ نے بت کی جو تعریف کر دی وہ آپ کے خلاف جا رہی ہے، کیونکہ آپ نے کہا ایسے جاندار جس میں روح نہ ہو۔ میں کہتا ہوں لیپ ٹاپ میں روح نہیں ہے، چلو آپ اس کو بھی بت کہہ دو۔ جہاز میں روح نہیں ہے، اس کو بھی بت کہہ دو۔ اسی طرح کمپیوٹر میں، اسی طرح جتنے بھی دنیا میں چیزیں ایجاد ہوئی ہے اس میں روح نہیں ہے، کیا اس کو آپ بت مانتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں ہر چیز بت نہیں ہوتا۔ بت کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے اس کو بت کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں۔ اور دوسری سجدہ تعظیمی کے بارے میں آپ کو بھیجتا ہوں ابھی، اور آپ نے جو تفسیر ابن کثیر کا حوالہ بھیجا ہے اس کی تھوڑی سی ہمیں بھی وضاحت فرما دو، جزاک اللہ۔ وہ بھی ہمیں یہاں بھیج دو کہ ہم دیکھ لیں۔ بھائی جان اگر آپ مسلمان ہیں تو پہلے جاؤ اپنے علماء سے پوچھ لو کہ عقیدہ کس چیز سے ثابت ہوتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے عقائد کی کتابیں ہیں، عقیدہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ روایات اکثر ایسے آتے ہیں جو ضعیف ہوتے ہیں، اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ آپ نے جس روایت کا حوالہ دیا ہے اور روایت یہاں پر پیش کر دو کہ حضرت آدم علیہ السلام اداس تھا، میں اس روایت سے آپ کو جواب دیتا ہوں، وہ روایت آپ پیش کر دیں، جزاک اللہ۔ دوستانو دا څو کلیپونه مې تاسو ته اورول، د تفسیر ابن کثیر حواله مو ورته موږ پیش کړل چې د حضرت آدم علیه السلام ته سجده کول دا د حضرت آدم علیه السلام د شرف د وجه او د هغه د تکریم او د هغه د تعظیم د وجې نه ورته شوې وه. نو دا مختصر غونډه کې کارګزاري ورته تاسو مخې ته مې بیان کړه، نو دا اورئ انشاءالله ستاسو علم کې هم ډېر اضافه وشي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.